بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ سارے پارٹیسپینٹس کا جوائن کرنے کے لیے، اور انسٹرکٹر کا بھی۔ انسٹرکٹر ہمارے ساتھ میٹنگ میں موجود ہیں، تو تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ویسے آپ میں سے اکثر ان کے اسٹوڈنٹ ہیں تو کچھ نہ کچھ جانتے ہی ہیں، پھر بھی تھوڑا سا ریمائنڈ کروا دیں اور پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ استاد مطیع الرحمن جو ہیں، وہ عربک میں کافی سال سے ٹیچر ہیں، تقریباً 20+ ایئرس کا ایکسپیرینس ہے ان کا الحمدللہ، اور جامعہ لاہور الاسلامیہ میں بھی پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی سے عربک میں ماسٹرز اور ایم فل بھی کیا ہے عربک لنگوسٹکس میں، اور اب کرنٹلی پی ایچ ڈی بھی پرسیو کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ٹیچنگ سے 20 سال سے زیادہ سے وابستہ رہے ہیں، مختلف انسٹیٹیوٹس میں پڑھاتے رہے ہیں اور ابھی بھی پڑھا رہے ہیں۔ ابھی جو ان کی ریگولر امپلائمنٹ ہے وہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج میں پڑھا رہے ہیں لاہور عربک میں۔ اس کے علاوہ مختلف انسٹیٹیوٹس کے عربک کے کریکولم ڈیزائن کر چکے ہیں اور عربک پڑھاتے بھی ہیں۔ اسی طرح آئی او یو کے ساتھ بھی عربک پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ تو مزید وقت لینے کے بجائے انشاءاللہ جو ہمارے انسٹرکٹر ہیں استاد مطیع الرحمان صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ جو آج کا ٹاپک ہے اس پہ کچھ بات کریں انشاءاللہ، کہ عربی زبان سمجھنا یا سیکھنا باقی زبانوں کی نسبت زیادہ آسان کیوں ہے۔ تو انشاءاللہ استاد آپ شروع کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ فرقان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا جو موضوع ہے اس میں دو حصوں میں ہم بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ عربی کیوں ہمارے لیے آسان ہے دوسری زبانوں کے مقابلے میں، تو ہم اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں کر رہے ہیں، یعنی ہم وہ لوگ جو اردو زبان جانتے ہیں اور اردو جیسے ہماری مادری زبان ہے، تو ہمارے لیے عربی سیکھنا دیگر زبانوں کے جو اور بہت ساری گلوبل لینگویجز ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے۔ تو وہ کس پہلو سے ہے، ایک ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس سے پہلے لیکن میں ایک اوور آل جنرل بات کروں گا جو کسی بھی زبان کو سیکھنے کے حوالے سے ہوتا ہے، کہ آپ کس طرح کوئی بھی نئی زبان آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، اس میں جو بہتر اپروچ ہے وہ کیا ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کو کوئی بھی نئی زبان سیکھنا مشکل نہ ہو۔ پہلی بات جو ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اوور آل کوئی بھی زبان اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اس میں کیا اسٹریٹجی ہے جس کے تھرو زبان کو اپروچ کرنا چاہیے۔ اس پہ پہلے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی نئی زبان سیکھتے ہیں تو چونکہ اس زبان میں بہت کچھ ہوتا ہے، مطلب کہنے کو تو ہم صرف یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہ زبان سیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر زبان میں بہت گہرائی ہے، بہت سارے ڈفرینٹ ایلیمنٹس ہیں جو ہم ایک ہی وقت میں سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب بھی آپ ایک نئی زبان کو سیکھتے ہیں تو شروع میں چونکہ وہ ایک انرجی کا رش ہوتا ہے بہت زیادہ، تو ہمیں کئی دفعہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کس چیز پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے یا کن باتوں پہ ہمیں زیادہ انرجی اپنی ایگزرٹ کرنی ہے۔ اس وجہ سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ شروع میں انرجی اپنی کنزیوم کرتے ہیں کہ بعد میں پھر آپ اوور ویلم ہو جاتے ہیں۔ کچھ عرصہ بہت ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز جو ہے، مطلب ہم جو فونیٹکس ہیں وہ بھی اپنے ٹھیک کر لیں، ہم اسی طرح ووکیب اپنی اچھی کر لیں، ہم کمپریہنشن اپنی بلڈ کریں، گرامر کو بھی اچھے سے سیکھیں۔ لیکن ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ جب آپ شروع میں تو چونکہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن جب ٹائم گزرتا ہے اور وہ ریزلٹس نہیں آتے جو ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ ہم کچھ عرصے میں یہ سب کچھ سیکھ جائیں گے، لیکن آبویسلی چونکہ وہ نیچرل نہیں ہوتا نا کہ آپ تھوڑے وقت میں اور سب کچھ تو نہیں سیکھ سکتے، اور وہ آہستہ 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 زبان کی اسکل بہت گریجولی اور سلولی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اگر وہ روڈ میپ سامنے نہ ہو تو پھر یہ ایک پرابلم آتا ہے کہ وہ انرجی برن آؤٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم پہلے تو جیسے شروع میں بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں،
پھر وہ ایک طرح کی مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے اور پھر ہم بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں اور مطلب بالکل جیسے ڈیٹیچ سے ہو جاتے ہیں. یہ میرا خیال ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کا ایکسپیرینس جنہوں نے عربی کے علاوہ کوئی اور زبان بھی اگر سیکھنے کی کوشش کی ہے تو یہ کامن ہے جب آپ نئی زبان سیکھتے ہیں. یہ چونکہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ میرا اسپیشلٹی بھی لنگوسٹکس میں ہے اور میں نے خود بھی مطلب عربک کے علاوہ بھی اور مختلف زبانیں بھی سیکھی ہیں, تو میں وہ چیز سمجھتا ہوں کہ ایک جو نیا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ایک آدمی جو نئی زبان ایکسپلور کر رہا ہے, تو چونکہ پوری دنیا ہے نا اس کے سامنے, تو وہ اسے صحیح طور پہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کہاں اسے کتنی انرجی رکھنی ہے یا اس کا جو فوکس ہے وہ کہاں ہونا چاہیے. تو پہلی چیز ہم ذرا اس پہ بات کریں گے کہ اوور آل ایک جنیرک اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے کوئی بھی زبان سیکھنے کی, ٹھیک ہے. اور یہ بات عربک کے کانٹیکسٹ میں اس لیے بھی کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر انسٹیٹیوٹس میں جو عربک کی تعلیم دی جاتی ہے تو اس میں عموماً فوکس جو ہے وہ ایک یا دو پہلوؤں پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. وہ سم ٹائمز ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی وہ بھی ایک بیریئر بنتا ہے اس زبان کو نیچرل وے میں سیکھنے کا. ایک تو ایسے انداز میں سیکھنے کا کہا جاتا ہے جو کہ نیچرل نہیں ہے, کہ آپ وہ کیب کی لسٹ لے لیں اور اس کو رٹنا شروع کر دیں. تو کئی دفعہ جو ہمیں کامیابی نہیں ہو رہی ہوتی ہے عربی کو سیکھنے میں یا کوئی بھی نئی زبان, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسٹریٹجی جو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں اسی میں فالٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب تین چیزیں ہیں ہم جس پہ مینلی بات کریں گے آج, کہ آپ نے اس پہ زیادہ فوکس کریں گے. آبویسلی آپ کے جو یہ کورس ہے اس میں جب موڈیولز لے رہے ہیں اسٹرکچرڈ وے میں آپ کو عربک پڑھائی جا رہی ہے, وہ تو آپ نے کرنا ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ اوور آل میں ایک اسٹریٹجی آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی زبان کو فردر آگے جب انہانس کرنا ہے تو ان پہلوؤں پہ آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک وہی بات جو ابھی میں کر رہا تھا کہ ایک بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ گرامر میں اور وہ کیب میں بہت زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں اور اس کو اپنے لیے بہت جیسے ایک پریشر بنا لیتے ہیں, اور چونکہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ بہت زیادہ کیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کی فالس پرسیپشن بلڈ ہو جاتی ہے کہ شاید اب مجھے گرامر جو ہے وہ بہت زیادہ آنی چاہیے تبھی میں زبان سیکھ سکتا ہوں, یعنی وہ اس کے جتنے بھی رولز ہیں ڈیٹیلز ہیں وہ سب سیکھنے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ نیچرل نہیں ہے. مطلب آپ سے جیسے ابھی فرقان صاحب نے بتایا کہ میں آلموسٹ کوئی 20 سال سے پڑھا رہا ہوں, تو آپ کسی بھی زبان کے استاد سے جو کوئی بھی زبان پڑھا رہا ہے اس سے بات کریں, چاہے جو گرامر بھی پڑھا رہا ہے وہ استاد بھی آپ کو بتائے گا کہ گرامر کے رولز کبھی بھی کسی کو بھی یاد نہیں رہتے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں کہ آپ کو گرامر کے رولز ہر وقت یاد رہیں. گرامر پڑھنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ زبان کی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہو بہتر طور پہ, اور جب آپ اس زبان کو لکھیں تو وہ فلالیس ہو, اس میں غلطیاں نہ ہوں. تو اس لیے گرامر آپ کو سکھائی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو وہ سارے رولز بالکل ہر وقت ازبر رہیں گے تو ہیومن برین اس طرح کام ہی نہیں کرتا. ہماری وائرنگ ایسے نہیں ہوئی ہوئی کہ ہم جو اس طرح کی میکینیکل چیزیں ہوتی ہیں, جو رولز ہوتے ہیں, وہ سب ہر وقت ہمیں یاد رہتے ہوں. یہ ممکن ہی نہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ کوئی لا کی بک لیں اور اس کے سارے کلازز جو ہیں وہ رٹنے کی کوشش کریں, یا کوئی مینول اٹھائیں وہ میڈیسنس کا اور اس کو پورے کا پورا یاد کرنا چاہیں, تو ایسا نہیں ہوتا. وہی چیز آپ کو یاد رہتی ہے جو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہے, یعنی جو آپ کے پریکٹس میں رہتی ہے, جو اپلیکیشن میں رہتی ہے, ٹھیک ہے. تو پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ اس پہ بہت زیادہ فوکس کرنا اس کا فائدہ نہیں ہوتا, بلکہ اس کا ایک بیک لیش آتا ہے. الٹا آپ کو ایک خواہ مخواہ کا ایک ڈپریشن دیتی ہے یہ چیز, یا آپ کو ایک انزائٹی آپ کے اندر کریٹ کرے گی کہ پتہ نہیں میں اتنی دفعہ کوشش کر چکا ہوں, یہ رولز میں نے اتنی دفعہ پڑھے ہیں لیکن یہ یاد ہی نہیں ہو رہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا, جو ٹیچرز ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. ہمیں جب بھی کوئی گرامر کا ٹاپک پڑھانا ہے ہمیں اسے دیکھنا پڑتا ہے, اس کے سب رولز ہمیں ہر وقت یاد نہیں ہوتے, اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسے سب یاد ہے تو وہ جھوٹ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. آپ کو صرف زبان کا وہ پورشن جو اس کا جو اپلیکیشن والا پورشن ہے, یعنی جو اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے, وہ آپ کو ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوتا ہے. لیکن وہ جو تھیوریٹیکل پارٹ ہے وہ نہ ہوتا ہے یاد, اور نہ اس کو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے.
وہ یہی والی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ وہ گرامر اور وکیب پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی وجہ سے پھر ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے کہ ہم ایک کورس کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد ہماری ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہو رہی ہوتی، ہمیں لگتا ہے کہ مسئلہ شاید اس کورس میں ہمیں کسی اور جگہ سوئچ کرنا چاہیے، یا ہم ٹیچرز بدلتے ہیں یا وہی ہم بکس بدل لیتے ہیں، لیکن جب تک اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ جو مرضی کورس لیں یا کتاب لیں یا جس بھی استاد سے پڑھیں، آبویسلی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ریزلٹس تب آتے ہیں جب آپ اس کو ٹھیک طریقے سے اٹیمپٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے. 3 چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کو آپ نے اپنے لیے ایک روڈ میپ کے طور پہ یوز کرنا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ گرامر، وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ ان آل ایسپیکٹس اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹوٹل گرامر یعنی جو بگنر سے لے کے ایڈوانس تک اور ساری کی ساری اس میں ڈیٹیلز، وہ جاننا ضروری نہیں ہے. صرف اسینشیل گرامر سیکھیں. اسینشیل گرامر وہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو وہ نہیں معلوم تو اس کے بغیر آپ کسی بھی ٹیکسٹ کو ڈی کوڈ نہیں کر سکتے. آپ کو جو بیسک اسٹرکچر ہے جملے کا وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اسینشیل گرامر ہے جو ہر بندے کو چاہیے. یعنی آپ یہ وہ کہہ لیجئے یہ وہ گرامر ہے کہ جو جب ایک بچہ بھی بول رہا ہوتا ہے اپنی نیٹو لینگویج میں تو اس کے ذہن میں بھی وہ ایک پیٹرن ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کیا لفظ بولنا ہے، پھر کیا لفظ بولنا ہے، لفظوں کو ارینج کس طرح سے کرنا ہے. بس اتنی گرامر ضروری ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو آنی چاہیے. مثال کے طور پہ ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ اسینشیل گرامر عربی میں کون سی چیزیں. دوسری بات وکیب کے حوالے سے، وکیب لسٹ لے کے یاد کرنا، ڈکشنریز کو یاد کرنا، یہ ایک فالسی میتھڈ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور آپ کو لگے گا تو صحیح کہ میں نے آج 5 لفظ یاد کر لیے، کل میں مزید 5 لفظ کر رہا ہوں اور ایک مہینے میں آپ نے اتنے لفظ یاد کر لیے، لیکن ایونچولی وہ سب فیڈ ہو جائے گا، وہ آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے سب. صرف آپ کو وہ وکیب ریٹین رہتی ہے جو آپ کانٹیکسٹ کے تھرو سیکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی جو آپ آئسولیشن میں نہیں سیکھ رہے ہوتے، چونکہ ہمارا ذہن کام ہی اس طرح کرتا ہے. ہم اپنی زبان میں بھی ہم دیکھیں تو ہم لفظوں کو اکیلا اکیلا تو نہیں سیکھتے نا، کہ ہم نے اپنی زبان ایسے تو نہیں سیکھی کہ ہم ایک دن کتاب کا لفظ یاد کر رہے ہیں اور اگلے دن ہم سیکھ رہے ہوں کہ یہ اسے پانی کہتے ہیں، اور تیسرے دن ہم سیکھ رہے ہوں کہ اس کو دیوار کہتے ہیں اور فلاں شے کو چھت کہتے ہیں. نہیں، ہم زبان ایکوائر کرتے ہیں ان کو جملوں کی صورت میں، لفظوں کی صورت میں نہیں کرتے. تو لفظ بھی آپ کو جب ہی یاد رہتے ہیں جب آپ اس کو ایک کانٹیکسٹ میں، ایک جملے کے اندر اس کو سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ وکیب کانٹیکسٹ کے تھرو سیکھنی ہے آپ نے، نہ کہ رٹے لگا کے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو نئے لفظ آپ کے پاس آئیں گے، جو نئی وکیب ہے، تو اس کو بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ مثال کے طور پہ میں کوئی بھی نئی کتاب پڑھ رہا ہوں اور اس میں اس جملے میں 2 لفظ ہیں جو مجھے معلوم نہیں ہیں، تو اب بس میں اس پہ فوکس کر کے بیٹھ جاؤں کہ یہ لفظ مجھے پہلے ان کا معنی معلوم کرنا ہے اور پھر میں اس جملے کو اٹیمپٹ کروں گا. نہیں، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کانٹیکسٹ پہ غور کریں، اگر آپ اس کو کی ورڈز پتہ ہیں اس جملے کے، تو جو لفظ آپ کو نہیں پتا ہوتا، جو آپ کے لیے نیا ہے، آپ اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. تو کانٹیکسٹ کے تھرو جو ان نون ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک میتھڈالوجی ہے جس میں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز یہی ہے کہ یہ سمجھنا بھی غلط ہے کہ بہت زیادہ محنت کریں گے، بہت زیادہ وقت دیں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. آپ کو اپنی انرجی صحیح جگہ پہ دینی ہے. صحیح جو میتھڈالوجی ہے اس کے ساتھ اگر آپ تھوڑا بھی کام کریں تو اس کا بھی فائدہ زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں لیکن ہم جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں وہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے، میں ان تینوں کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے تھوڑا پریکٹیکل ہو. یہ پہلی بات جو ہم گرامر رولز کی بات کر رہے ہیں کہ سب گرامر رولز کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. آپ پڑھیں ضرور اور وہ آپ پڑھیں گے جیسے یہاں پہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کچھ عرصہ گزر جائے گا تو یہ رولز آپ کو بھولیں گے بھی. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں یاد رہیں، اور بھول جانے میں مسئلہ نہیں ہے. رولز کو بھول جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے زبان نہیں آ رہی ہے، جو میں نے سیکھی تھی وہ بھول گئی ہے. نہیں، جو آپ کو بیسک رولز ہیں، یعنی جو آپ کے ہاں کمپریہنشن ایک بلڈ کرتے ہیں، آپ وہ جملوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، بس وہ کافی ہیں. ان ایسینشیل کانسیپٹس پہ بس آپ نے فوکس کرنا ہے. مثال کے طور پہ جملہ اسمیہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں آپ، اسی طرح جملے فعلیہ آئے گا، یا بیسک کانسیپٹس ہیں. جملہ اسمیہ کے
جو کمپوننٹس ہیں مبتدا خبر وہ آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اتنی گرامر جو ہے وہ انف ہے. جو بہت زیادہ اس کے اندر ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ ایکسیپشنز کیا کیا ہیں یا ان کے اندر ابھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ آپ ایک لینگویج کی اچھی خاصی ایک جو بنیاد ہے وہ ڈیولپ نہ کر لیں. ٹھیک ہے, اس کی جب تک ایک اچھی فاؤنڈیشن نہ بن جائے, جب تک آگے مزید گرامر کی طرف جانے کے بجائے بس جو بیسک کانسیپٹس ہیں ان کو لینا ہے اور ان کو اچھے سے آپ نے پریکٹس کرنا ہے, ان کو اپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ آپ جملے اسمی میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ مبتدا خبر ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے اس کے تھرو آپ کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ اس کا ایک بیسک کانسیپٹ لے سکتے ہیں جملوں کا. اگر آپ کو تھوڑی بہت وکیب آتی ہے, جیسے یہ سارے جملے آپ کے لیے جانے پہچانے جملے, آپ کو ان میں سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور یہ والی جو یہ بیسک سٹرکچر ہے یہی آپ کی مدد کرتا ہے آگے بڑے یا کمپلیکس سٹرکچرز کو بھی سمجھنے میں. ٹھیک ہے, تو بس آپ کو اس طرح کی چیزوں پہ جو آسان ہیں لیکن ان کی اپلیکیشن زیادہ اور ان کا فائدہ زیادہ ہے, ان پہ فوکس کرنا ہے شروع میں. ٹھیک ہے, اسی طرح جملہ اسمیہ میں اور اس سے ریلیٹڈ کچھ سٹرکچرز ہوتے ہیں, ان میں جیسے فرق ہوتا ہے اس کو سمجھیے کہ اب مثال کے طور پہ الکتاب المفید جملہ نہیں ہے تو یہ کیوں جملہ نہیں ہے. اسی طرح علی الطبیب یہ بھی جملہ نہیں ہے, تو کیا جملہ ہے اور کیا نہیں ہے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فریز ہے, یہ سینٹنس ہے, اس کا فرق آپ کو پتہ ہو, ایک بیسک سینٹنس سٹرکچر پتہ ہے اور فریزز اور سینٹنسز میں ڈفرینشیٹ کرنا پتہ ہے, تو آپ کوئی بھی ٹیکسٹ اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو آپ افعال پڑھ رہے ہیں, جیسے میرا خیال آپ لوگ فعل ماضی کر چکے ہوئے ہیں اس کے تمام صیغے, تو افعال ان کی جو بیسک فارمز ہیں, یعنی جیسے آپ نے ماضی میں ابھی پڑھا واحد کے صیغے, جمع کے صیغے, اسی طرح مضارع جب آپ پڑھیں گے آگے چل کے تو اس کی جو بیسک فارمز ہوتی ہیں یہ کافی ہیں. یہ آپ نے کر لی تو اس کے تھرو آپ بہت سارا ٹیکسٹ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اب آپ دیکھیں جو یہ یہاں پہ اگزامپل ہے قالا کی, تو اب یہ ایک ہی فعل ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے مختلف صیغے استعمال ہوتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے ذہب پڑھ رکھا ہے کہ اسی سے ہم ذہبت استعمال کرتے ہیں, پھر ذہبتا, ذہبتی, ذہبتو وغیرہ وغیرہ. تو ایک ہی فعل اس سے متعدد صیغے اور متعدد اس سے فارمز بن رہی ہیں. تو اگر ہم یہ چیز سیکھ لیں تو یہ وہ والی گرامر ہے جس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے کہ آپ نے ایک چیز سیکھی لیکن اس کے تھرو آپ ملٹیپل ورڈز کو آپ سمجھنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک فارم سے دوسری فارم کیسے بنتی ہے, تو کہیں پہ بھی اس فعل کا کوئی بھی صیغہ آئے گا آپ اس کو سمجھنے کے قابل ہوں گے, وہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. ٹھیک ہے, تو اور پھر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں یہی والی جو ورب فارمز ہیں یہ ڈفرینٹلی آ رہی ہوں گی. اگر ان کو آپ سمجھتے ہیں صیغوں کو کہ ان کا فرق کیا ہے, تو وہ ساری آیات جن میں وہ ایک فعل آ رہا ہے اپنے مختلف صیغوں کے ساتھ, ان کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو جیسے ایک جملہ جو ہے یعنی اس کا بیسک سٹرکچر جیسے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ, اسی طرح پھر فعل کے جو صیغے ہوتے ہیں یہ سمجھنا اہم ہے. اسی طرح یہ جملہ فعلیہ کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فعل, فاعل اور مفعول کا جو سٹرکچر ہوتا ہے, یہ وہ بیسک وہ کیب ہے یا یہ بیسک گرامر ہے کہ اس کو کر لینے کے بعد آپ کوئی بھی عربی کی کتاب پڑھنا شروع کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو کر لینی چاہیے. اگر آپ نے یہ کور کر لیا ہوا ہے, میرا خیال ہے ابھی آپ کا فعل مضارع آپ نے نہیں پڑھا, وہ شاید آپ نے اگلے موڈیولز میں کور کرنا ہے. تو بس جس دن آپ مضارع مکمل کر لیں اس دن آپ کو عربک ریڈنگ سٹارٹ کر دینی چاہیے. یعنی الگ سے آپ عربک کی سٹوری بکس تلاش کریں, آن لائن بلاگز دیکھیں, کچھ نہ کچھ آپ عربی پڑھنا شروع کر دیں. اگر آپ کو اتنی گرامر آتی ہے تو آپ کو ویٹ نہیں کرنا کہ یہ 3 کتابیں جب ختم کر لیں گے تو پھر میں عربی پڑھنا شروع کروں گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جب مجھے ساری گرامر آ جائے گی پھر میں نے زبان پڑھنا شروع کرنی. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ جو بیسک آپ کی گرامر ہے یہ کافی ہے زبان سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے, باقی ڈیٹیلز فائدہ اس وقت ہی دیتی ہیں جب آپ کی بیسک لینگویج اچھی ہو. تو بیسک لینگویج تبھی اچھی ہوگی جب آپ اوریجنل ٹیکسٹ پڑھنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو اتنی گرامر پڑھنے کے بعد کر لینی چاہیے. اسی طرح جو جینڈر ہے, مثال کے طور پہ مذکر و مؤنث میں آپ کیسے فرق کرتے ہیں اسما میں,
مفرد مثنیٰ جمع میں کیسے کرتے ہیں یہ بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یہ بھی آتا ہے تو آپ کے لیے آسان ہے ٹیکسٹ کو ریڈ کرنا۔ اور آخری چیز جو ہے وہ کچھ حروف جر، چونکہ حروف جر کے ذریعے اوور آل جملے کا جو معنی ہے وہ بدل رہا ہوتا ہے، تو حروف جر بھی آپ نے، میرا خیال ہے جو زیادہ استعمال ہونے والے ہیں وہ اب تک کے موڈیولز میں کور کر لیے ہیں، اور اگر کچھ رہتے ہیں تو وہ اگلے موڈیولز میں جب تک آپ فعل مضارع پڑھیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے۔ اب جیسے یہاں علی آ رہا ہے تو علی کے ساتھ معنی کیسے شیپ ہو رہا ہے، اسی طرح من کیا معنی دے رہا ہے اس آیت میں، بی جو آ رہا ہے اس آیت میں تو اس سے کیا خاص معنی دیا جا رہا ہے۔ تو یہ والی گرامر آپ جب کر لیتے ہیں کہ آپ نے ایک بنیادی جملہ اسمیہ سیکھ لیا، جملہ فعلیہ سیکھ لیا، آپ نے مرکبات سیکھ لیے کہ جملہ اور مرکب کیسے ڈیفرنٹ ہے، فعل کے آپ نے بنیادی صیغے پڑھ لیے، ماضی کے، مضارع کے، اسی طرح جو الفاظ آپس میں کیسے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، حروف جر کیسے اوور آل جملے کے معنی کو بدلتے ہیں، یہ گرامر انف ہے۔ اس گرامر کے بعد آپ کوئی بھی کتاب سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جس دن آپ یہ چیزیں کر چکے ہیں، ان میں سے اکثر چیزیں آپ کر چکے ہوئے ہیں، تو آپ کو فوراً ٹیکسٹ ریڈنگ کی طرف آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس کے بعد باقی جو گرامر کے آپ آگے چل کے چیزیں سیکھیں گے وہ آپ کو سمجھ بھی تب آئیں گی جب آپ کے ہاں بیسک فاؤنڈیشن لینگویج کی اور ووکیب کی موجود ہوگی، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز ہے کہ کانٹیکسٹ کے تھرو آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے، خاص طور پہ ووکیب کو الگ سے ان آئسولیشن اس کو یاد نہیں کرنا۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ آیات پڑھتے ہیں تو بہت ساری آیات ایسے ہوتی ہیں جو ہمیں ویسے ہی یاد ہو جاتی ہیں، ان آیات میں جو وکیب آ رہی ہے اس کو کوشش کیجیے ایکسپلور کرنے کی، اس کو حل کیجیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کو جب آیت یاد رہے گی اس آیت میں استعمال ہونے والے الفاظ بھی آپ کو یاد رہیں گے۔ اسی طرح احادیث کچھ ہوتی ہیں جو ہمیں یاد رہ جاتی ہیں، جو مختصر احادیث ہیں یا جو بہت ہم سنتے ہیں، ان کی وکیب کو حل کریں۔ اسی طرح اذکار ہیں جو روزانہ کے استعمال کے جملے ہیں، دعائیں ہیں، وہاں سے آپ نے اپنی وکیب بیسیکلی وہاں سے لینی ہے، چونکہ یہ وہ وکیب ہے جو آپ کی یوز میں رہے گی، تو یہ آپ کو یاد بھی رہے گی، آپ اس کو ریلیٹ بھی کر پائیں گے۔ وہ جو ویسے ہوتا ہے کہ آپ لسٹ لے رہے ہیں وکیب کی، یہ 500 لفظ، 400 لفظ، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، چونکہ آپ کا برین ٹرینڈ ہی نہیں ہوتا کہ اس وکیب کو یوز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے جب بھی وکیب بڑھانی ہے اس طریقے سے بڑھانی ہے، اور اس میں حافظہ جو ہے، مطلب آپ کو کوئی بھی آپ نئی زبان جب سیکھتے ہیں تو وہی والی بات کے بجائے اس کے کہ آپ لفظ یاد کریں، آپ جملے یاد کریں، کوٹیشنز یاد کیجئے، اشعار یاد کیجئے، جیسے عربی میں آیات یاد کیجئے، احادیث یاد کیجئے، اذکار یاد کیجئے۔ یاد کرنا جو ہے وہ زبان میں آپ کو بہت مدد دیتا ہے، چونکہ جب آپ کوئی بھی جملہ یاد کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ اس کی گرامر بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ وکیب بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس جیسے ایک آپ کی فاؤنڈیشن بنتی ہے آپ کی زبان کے لیے، وہ ایک فیول ہے آپ کا جو آپ کو مدد کرے گا مزید زبان سیکھنے میں، مزید نئے الفاظ سیکھنے میں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے اکثر جیسے یہ بات اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کچھ چیزیں کبھی سنی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ہم ویسے ہی صبح صبح اٹھتے ہیں یا کبھی ہم فری ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ گونج رہا ہوتا ہے، وہ جملہ خود بخود ہمارے زبان پہ آنے لگتا ہے، یا ہمارے اندر وہ جیسے ہمارے جیسے تحت الشعور میں وہ بول رہا ہوتا ہے، تو وہ جملہ میں بار بار یاد آ رہا ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت میں جیسے کبھی کوئی چیز سنتے ہیں، بعد میں وہ سارا دن آپ کو جیسے وہ یاد آتی رہتی ہے بار بار۔ یہ ہے جہاں آپ کی زبان کی بنیاد ڈھلتی ہے۔ اگر آپ یہ طریقہ ایڈاپٹ کریں نئی زبان سیکھنے میں، آپ کو بہت آسانی ہوگی کہ آپ اس طرح چیزیں یاد کیجئے جو چیزیں آپ کے اندر جیسے گونج پیدا کریں، وہ آپ کے اندر گردش کرتی رہیں، آپ کو یاد رہیں، تو آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اور میرا خیال ہے اکثر لوگ آلریڈی اس کو ایکسپیرینس آپ نے کیا ہوگا کہ اگر جو زبانیں آپ نے پہلے کبھی سیکھی ہیں، تو اگر آپ نے کوئی ڈائیلاگ کبھی آپ کو بہت پسند آیا ہے، کسی بھی جگہ آپ نے سنا ہے، تو آپ خود بھی کبھی کبھار اس کو بولنے لگتے ہیں لاشعوری طور پہ، اور اسی طرح وہ آپ کے اندر وہ گردش جب کرتا رہتا ہے تو وہ آپ کو پورے کا پورا یاد ہو جاتا ہے، اور اس میں جتنے آنے والے لفظ ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، وہ آپ کے نئے زبان کے جو الفاظ ہیں
ان کے لیے بھی آپ کو ایک جیسے بنیاد فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طریقے کو آپ نے فالو کرنا ہے. ان آئسولیشن وہ کیپ کو کبھی یاد نہیں کرنا. مثال کے طور پہ اب 3 میں یاد کر رہا ہوں کہ یہ مٹی ہے, ایسے نہیں. آپ جیسے اس کے ساتھ پورا وہ جملہ یاد کیجیے, جیسے خلق اللہ الانسان من طین, آپ کو یہ یاد بھی رہے گا, اور پھر یہ کہ آپ کو وہ ایک لفظ نہیں سیکھ رہے ہوں گے آپ, بلکہ وہ پورا بنچ آف ورڈ سیکھ رہے ہیں ایک نارمل طریقے سے, جس طرح اسے نیچرلی زبان میں بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ والی اسٹریٹجی آپ نے رکھنی ہے وہ کیپ کے لیے. صحیح ہے, تو ایسا نہیں کرنا کہ لفظ الگ سیکھیں جملے الگ, بلکہ پورے جملے سیکھیں, اسی میں آپ لفظ بھی سیکھیں گے, آپ اسٹرکچر بھی سیکھیں گے, آپ لفظوں کی پلیسمنٹ بھی سیکھیں گے کہ ان کا آرڈر کیا ہوتا ہے. صحیح ہے جی. دوسری بات, جو نئے جملے جب سیکھیے تو اس میں بھی کوشش کیجیے کہ بجائے ایک ایک لفظ کو الگ الگ دیکھنے کے, اوور آل جو پورا میننگ ہے اس پہ آپ کو فوکس کرنا چاہیے کہ اس جملے میں کیا بات کی جا رہی ہے, اس کا ایک جسٹ کیا ہے, اور اس میں جو ڈفرینٹ پیٹرنز آ رہے ہیں ان کو آپس میں ریلیٹ کریں. تو اس طرح سے ان نئے جملے بھی جو آپ کے سامنے ہیں ان پہ بھی اٹیمپٹ ضرور کیا کریں, اسے گیس ضرور کیا کریں کہ یہاں کیا بات کی جا رہی ہے. اس سے بھی زبان کی صلاحیت آپ کی بڑھتی ہے, کیونکہ ذہن سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے آپ کو کچھ ریڈنگ پیکس بھی مل جاتے ہیں. آپ کو آسانی سے, آپ اگر آن لائن سرچ کریں گے, آپ کو بہت ساری ایسی کتابیں مل جائیں گی جو بگنرز کے لیے اسپیسیفکلی بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی لینگویج کی پریکٹس کر سکیں. تو وہ آپ ضرور یوز کیجئے. یا جو شروحات ہوتی ہیں, کہ مثال کے طور پہ آپ تفسیر سے بھی شروع کر سکتے ہیں, جو اب شروحات ہیں, یا اس طرح کی اور جو کمنٹریز ہوتی ہیں ان میں اکثر لینگویج کو ایکسپلین بھی کیا جاتا ہے, اس میں الفاظ کو بھی, اسی طرح اسٹرکچر کو بھی. تو اس سے بھی آپ کو شروع میں اوور آل ٹیکسٹ کو سمجھنے میں مدد ملے گی. ٹھیک ہے, تو بس جب بھی آپ نے سمجھنا ہے, آپ کو یہ آپ کہہ لیجئے کہ آپ کو کتاب سے اپنا تعلق بنانا ہے, اوریجنل عربک ٹیکسٹ کے ساتھ. اسی سے آپ کو وکیب بھی آئے گی, اسی سے آپ کو گرامر بھی آئے گی. یہ گرامر الگ سے پڑھنا اور پھر وکیب الگ سے یاد کرنا, جو کہ آپس میں انٹیگریٹ ہی نہ کر رہی ہو کسی طریقے سے, اس چیز سے آپ نے نکلنا ہے. اور یہ والا جو ایک فالس میتھڈ ہے, اس میں نہیں جانا. ٹھیک ہے, یہ ایک مطلب عجیب طرح کا ایک اسپائرل ہے کہ بس بندہ اس میں گھومتا رہتا ہے لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. تیسری اور آخری بات وہی کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ بھئی کن چیزوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے, کہاں محنت کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ بس اندھا دھند بس ہم محنت کیے جا رہے ہیں, اور پھر آبویسلی جب اس کے ریزلٹس نہیں آتے تو پھر بندہ بالکل ہی وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور زبان میں دوسرا یاد رکھیے گا کہ یہ چیز فائدہ نہیں دیتی کہ آج مجھے بہت جوش آیا اور میں ساری عربی کتابیں اکٹھی کر لیں اور میں سارا دن پڑھتا رہا, اس کے بعد اگلے دن نارمل میری جب روٹین آئی زندگی کی تو پھر مجھے 1 منٹ بھی پڑھنے کو نہیں ملا اور کئی دن ایسے ہی گزر گئے. اس کا فائدہ نہیں ہوتا. ریپیٹیشن بہت میٹر کرتی ہے. جب آپ نئی زبان سیکھتے ہیں تو اس کی تکرار بہت ضروری ہے, کہ جو آپ وکیب پڑھ رہے ہیں, جو اسٹرکچر, وہ بار بار آپ کے ذہن کے تک پہنچنا چاہیے, تبھی وہ اسے ریٹین رکھ پائے گا. تو اس لیے آپ نے بجائے اس کے کہ آپ ایک دن میں 2 گھنٹے دے رہے ہیں, 4 گھنٹے دے رہے ہیں, اس کے بجائے آپ چھوٹے چنکس میں رکھیں, لیکن اس کی فریکوینسی بڑھائیں. فریکوینسی زیادہ میٹر کرتی ہے. روز آپ 20 منٹ پڑھیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ ہفتے میں ایک دن بیٹھ کے 2 گھنٹے پڑھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ذہن کو آپ نے بار بار مجبور کرنا ہے کہ وہ عربی کی طرف آئے. اس کو جیسے وہ آپ نے عربی میں غذا دینی ہے, تو آپ جب اس کو وہ ایک تھاٹ فوڈ دیں گے, جو بھی اس کو آپ عربک ٹیکسٹ دیں گے, تو وہ مجبور ہوگا. روز جب اس پہ سوچے گا تو آہستہ 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 آپ کے ذہن میں وہ خلیے جو عربی سمجھنے میں کے لیے ضروری ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو وہی ریپیٹیشن جو میں کہہ رہا تھا, اس کو آپ وہ جو آیات, احادیث, اذکار, اشعار, کوئی بھی چیزیں جو آپ کو یاد ہیں ان میں بھی آپ نے ریپیٹیشن رکھنی ہے, کہ آپ نے جو چیزیں یاد کی ہیں ہر کچھ عرصے بعد آپ نے اس کو ریپیٹ کرنا ہے. بورنگ انداز سے نہیں, ایک انرجیٹک وے میں. جیسے ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز بہت اچھی لگتی ہے ہم اسے بار بار دہراتے ہیں اور اسے خوبصورتی سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس طرح آپ اس کو جب کریں گے تو وہ انشاءاللہ آسان رہے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور آخری چیز
پریکٹس اگین آپ نے ان لفظوں میں کرنی ہے جو بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں، جسے ہم ہائی فریکوینسی وہ کیب کہتے ہیں. کچھ لفظ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، اس پہ شروع میں آپ نے نہیں فوکس کرنا، ان الفاظ پہ فوکس کیجئے جو بہت زیادہ استعمال میں ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو کم محنت میں آپ کو فائدہ زیادہ دیں گے چونکہ وہ زیادہ جگہوں پہ استعمال ہوں گے. اسی طرح آیات میں دیکھیے کون کون سے لفظ ہیں جو زیادہ آ رہے ہیں، خاص طور پر ان کے سٹرکچر میں بھی دیکھیے کہ کیا سٹرکچرز ریپیٹ ہو رہے ہیں. جیسے بہت ساری آیات آپ دیکھیں گے انا سے شروع ہو رہی ہیں، کئی آیات کانا سے شروع ہوتی ہیں، کئی جگہوں پہ لاللہ سے. تو ان کو ایک ایک کر کے ان کو بھی ڈیکوڈ کرنا شروع کیجئے. یا یہ وہ ہے جو آپ کی سیلف اسٹڈی کے لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے خود اس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک سٹرکچر، یہ نہیں کہ آپ سبھی کو شروع کر دیں ایک ہی دفعہ. کچھ دن جیسے دیکھیے کہ اچھا انا جو ہے وہ کس طرح سے عربی میں استعمال ہوتا ہے، یہ جن جملوں کے شروع میں آ رہا ہے تو یہ معنی پہ کیا اثر ڈالتا ہے اور اس کا سٹرکچر کیا ہے یا اصول کیا ہے استعمال کرنے کا. پھر اسی کی مثالیں دیکھتے جائیے کہ کہاں کہاں انا سے شروع ہونے والی آیات ہیں، پھر احادیث کہاں ہیں. اس طرح کے مختلف جملے ڈھونڈیے، ان میں سے کچھ چیزوں کو یاد بھی کیجئے. جب ایک سٹرکچر بہت اچھا ہو جائے آپ کا، پھر اگلے سٹرکچر کی طرف جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طریقہ ہے. اسی طرح جو ورب پیٹرنز ہیں، افعال کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں، ان کے جو صیغے ہیں وہ تو آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں، ان کے اوزان ان کو بھی آپ نے آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے ایک تین ہم جو پوائنٹس ہیں جو میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے شیئر کروں. یہ عربک کے لیے بھی اور ویسے بھی کوئی بھی زبان اگر آپ آسانی سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک روڈ میپ ہے. آخری چیز ہے جو میں اس پہ بات کروں گا کہ ہم اردو والوں کے لیے عربی سیکھنا کیوں زیادہ آسان ہے. اس میں اگر آپ اس پہلو پہ غور کریں گے، روٹ ورڈز کا جو یوزیج ہے، ورب فیملیز کا اور پیٹرنز کا، یہ چیز ابھی شاید آپ کو مکمل طور پہ سمجھ نہ آئے. ابھی کچھ اگلے موڈیولز میں آپ اس کو پڑھ لیں گے، لیکن میں آپ کو جسٹ اس کا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آپ نے عربک میں اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سارے لفظ ہیں جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی جیسے حروف سے بنے ہیں. تو ایسے لفظ ان پہ آپ نے اپنے پاس جیسے کوئی ڈکشنری ڈیولپ کر لیجئے کہ وہ لفظ جو ملتے جلتے ہیں نا انہیں نوٹ کرنا شروع کر دیجئے. جیسے لیٹ سے عالم ہے، تو عالم میں آپ دیکھ رہے ہیں عین لام میم ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ معلوم ہے، تو اس میں بھی عین لام میم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں علیم، پھر اسی طرح علامہ ہے، علم ہے، علوم ہے. یہ مختلف لفظ آپ ان سب میں دیکھیں گے کہ یہ عین لام میم سے آ رہے ہیں. اب یہ ریلیٹڈ ورڈز ہیں. اس طرح کی ریلیٹڈ ورڈز ہیں ان کی اپنے پاس جیسے ایک کولیکشن بنانا شروع کیجئے. اور پھر آہستہ آہستہ یہ سیکھیے. یہ بیسیکلی جتنے بھی لفظ ہیں جو عین لام میم سے بنے، اس کو ہم روٹ کہتے ہیں، جسے ایک بیسک روٹ سے بہت سارے سملر ورڈز بنتے ہیں. پھر آپ نے اگلے لیول پہ کیا کرنا ہے، جب اس طرح کے لفظ آپ کچھ اپنے پاس جمع کر لیں تو پھر آپ جو آن لائن ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں ان میں دیکھیے کہ اس روٹ کا میننگ کیا ہے. ٹھیک ہے. اس روٹس کے میننگ پھر آپ نے سیکھنا شروع کرنے ہیں اور اس کے تھرو آپ نے وہ جتنے بھی لفظ جو اس روٹ سے بن رہے ہیں ان سب کے معنی کو ایکسپلور کرنا ہے کہ اچھا عالم یا یہ جتنے لفظ یہاں پہ آ رہے ہیں اور بھی یہ ان سب کا معنی کیا اور یہ آپس میں کیسے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. آپس میں ان کا کیا تعلق بن رہا ہے. اور آپ نے شروع کہاں سے کرنا ہے، وہ لفظ جو اردو میں ہیں آپ کے پاس، اردو میں آپ تلاش کرنا شروع کر دی. جیسے یہ جتنے لفظ ہیں ہم اردو میں بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ الفاظ دیکھیے کہ جو ملتے جلتے ہیں آپ کو لگتے ہیں، جن میں کچھ حروف کامن ہیں، ان کو لکھنا شروع کر دیجئے اپنے پاس. اور پھر اس کو سرچ کیجئے آن لائن کہ کیا اچھا ان کا کامن روٹ کیا ہے، اس روٹ کا میننگ کیا ہے، اور پھر اس ہر لفظ کا معنی اس روٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھیے. تو اس کے تھرو بہت جلد آپ کے ہاں ایک انسائٹ ڈیولپ ہوگی کہ کیسے ہم ایک روٹ کے تھرو مختلف الفاظ کے معنی کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے ایک الگ ایک سیپریٹ ایک نوٹ بک رکھیں جو صرف اس پرپس کے لیے ہو کہ آپ نے جو ریلیٹڈ ورڈز ہیں ان کو اس میں نوٹ ڈاؤن کرنا اور اس میں روٹس کے میننگ سمجھنے ہیں. جیسے روٹ کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ عربک میں وہ کیب کو آرگنائز کیا جاتا ہے، اسی طرح آپ ایک اور چیز آبزرو کریں گے کہ جو پیٹرنز ہوتے ہیں
یعنی جسے ہم لوگ اردو میں وزن کہتے ہیں، جو آواز ہوتی ہے، آواز سے بھی معنی کنوے کیا جاتا ہے، اور وہ لفظ جو ایک ہی طرح کی آوازوں پہ استعمال ہوتے ہیں ان کا معنی بھی ایک جیسا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ بولتے ہیں ظالم، ٹھیک ہے، اسی طرح عالم، اسی طرح قاسم، اسی طرح ناصر، فاتح. اب یہ سارے جو لفظ ہیں، یہ اور بہت سارے لفظ آپ کو ملیں گے، ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں، یعنی ان کو بولنے میں یہ ایک جیسے ہیں، ساؤنڈ سٹرکچر یا پیٹرن ان کا بالکل ایک جیسا ہے. تو ایسے لفظ جو ہوتے ہیں جن کا پیٹرن ایک جیسا ہو آواز کا، ان کا معنی بھی ایک جیسا ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ اس کو بھی اپنے پاس، اس کو بھی ایک الگ نوٹ بک رکھیں جہاں آپ نے پیٹرنز کو ڈسکور کرنا ہے. اور یہ بھی اردو سے شروع کیجیے. اردو میں ایسے لفظ جو آپ کو ایک جیسی آوازوں پہ لگ رہے ہیں ان کو اپنے پاس ایک ان کی کلیکشن بنائیں، اور پھر آہستہ آہستہ سرچ کیجئے کہ اچھا یہ والے جو پیٹرن ہے یہ عربک میں کیا میننگ کنوے کرتا ہے. اب جیسے یہاں یہ اس پیٹرن کے جتنے لفظ ہیں ان میں کرنے والے کا معنی ہوتا ہے. تو اب ظالم ہے ظلم کرنے والا، عالم علم رکھنے والا، یا قاسم تقسیم کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، فاتح فتح کرنے والا. اس طرح سے بھی جب آپ ووکیب اپنی وہی ووکیب جو آلریڈی آپ کے پاس اردو میں ہے اس پہ کام کرنے لگیں گے، تو یہ چیز بھی آپ کے اندر ایک اسکل ڈیولپ کرے گی جس سے آپ کے لیے عربک ووکیب کو اس کو ریٹین رکھنا بھی، اور آگے فردر اس میں انسائٹ ڈیولپ کرنا اور اس کے اندر ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا، اس میں بہت مدد ملے گی آپ کو. اوور ٹو یو دین. جی جی انشاءاللہ کلوز کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے اٹینڈ کیا، اور خاص طور پہ انسٹرکٹر کا جنہوں نے لائیو سیشن کیا، اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور باقی نان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، تاکہ ان کو کچھ فائدہ ہو سکے. امید ہے کہ سب کو کچھ نہ کچھ اس سے فائدہ ہوا ہوگا اور انڈرسٹینڈنگ میں کچھ بہتری آئی ہوگی. اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے جو انسٹرکٹر ہیں ان کے ساتھ سیشنز رکھتے رہیں گے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی ریفریشنگ رہے اور انٹریکشن بھی رہے ان کے ساتھ انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرہ سب کا، اور استاد صاحب کا اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں وہ سطح عطا کرے انشاءاللہ. اور اسی پہ کلوز کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.